تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. سورہ فرقان کی تفسیر آپ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے آیتوں کی. آیت نمبر 9 جس میں پروردگار جو ہے ارشاد فرما رہا ہے سورہ فرقان میں کہ انظر ذرا دیکھو کیف ضرب لک الامثال، کہ آپ دیکھو کہ انہوں نے جو ہے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اور اگر آپ دیکھیں تو اس قدر وہ گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ راستہ تلاش کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے. یعنی اس طرح گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کو صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے یعنی کوشش بھی نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ ایسے وہ ان کے اوپر دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ اب وہ جو ہے طرح طرح کی مثالیں آپ کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ کفار نے کہ رسول جو ہے کھانا کیوں کھاتے ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، یہ نہ تو فرشتوں کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا انداز ہے. بادشاہ کبھی جو ہے بازار میں جاتے نہیں ہیں. کیوں ان پر جو ہے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لوگوں کو ڈراتے اور ان کی جو ہے دعوت کی صداقت کی گواہی بھی دیتے. یعنی ایسے فرشتوں کو نازل کیا جاتا جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتے اور لوگوں کو ڈراتے اور ان کی صداقت کے لیے جو ہے یعنی اظہار بھی کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اس کے بعد کیا کہا انہوں نے، یا آسمانوں سے ان کی طرف جو ہے کوئی خزانہ بھیجا جائے یا ان کا جو ہے کوئی باغ ہو جس کے پھلوں کو کھائیں اور زندگی جو ہے گزاریں. اور ظالموں نے جو ہے کہا کہ تم تو ایک دیوانے شخص کی پیروی کر رہے ہو. اب آپ دیکھیے یہاں پہ جو ہے جنہ کا استعمال کیا ہے، یعنی بیمار کہا گیا کہ بیمار یعنی اس کے دیوانے کہا گیا ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے جو یعنی آپ غور کریں تو یہاں پہ ایک جملہ اور بھی ہے، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. یعنی یہ لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جو بہرحال جو ہے مسحور کی پیروی کرتے ہیں. مسحور کسے کہتے ہیں؟ ساحر اور جادوگر، جادوگروں کی پیروی کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا تھا کہ میں نے جس طریقے سے آپ کو کے سلسلے بیان کیا تھا پیچھے کہ یہ افراد ایسے تھے کہ جو نبی کو کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی نبی کو جو ہے مجنون دیوانہ کہتے ہیں اور کبھی جو ہے شاعر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہاں پہ مسحور کا استعمال کیا گیا کہ کبھی کہتے ہیں کہ ساحر ہیں، ساحر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر، جادو کرنے والا. اور مسحور بھی کہا ہے، مسحور معنی ہوتا ہے کہ جن پر جادو کیا گیا ہو، جن کے اوپر جادو کیا گیا ہو. تو یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی وہ ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے جادو کیا گیا ہے اور خود جادوگر ہیں. تو یعنی اس طرح سے باتیں کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ نبی کے پاس جو ہے کوئی قریب نہ آنے پائے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ساحر کہا جاتا تھا اس لیے کہ آپ کا کلام جو تھا، کلام میں بہت زیادہ تاثیر تھی. یعنی جو بھی ایک دفعہ نبی سے گفتگو کر لیتا تھا، قرآن کی باتیں سن لیتا تھا، تو وہ جو ہے نبی کی طرف جو ہے راغب ہو جاتا تھا. جیسا کہ جو ہے تذکرہ ملتا ہے کہ یہی افراد
جو دن میں نبی کی مخالفت کیا کرتے تھے، دن میں جو ہے نبی کے مقابلے میں لوگوں کو ورگلاتے تھے، دن میں جو ہے نبی کو ساحر، جادوگر اور کہتے ہیں آپ کے مجنون، دیوانہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، وہی افراد جو تھے رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں نبی کے گھر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے چھپ کر، اور نبی جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان کی قرآن کی تلاوتوں کو وہ سنتے رہتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، اس سے بڑھ کے، اور جب سویرا ہونے لگتا تھا تو ایک دوسرے کو جب دیکھتے تھے کہتے بتانا نہیں کسی سے۔ تو اب ہم دیکھیے کہ اس طرح سے جو ہے قرآن میں جذابیت پائی جاتی ہے، تاثیر موجود ہے، اور چونکہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا آپ پر جادوگر ہونے کی تہمت لگانے لگے۔ لیکن مسحور کے معنی ہے، جو مسحور ہم نے بھی بتایا، ایسا شخص جس کی عقل پر جادوگروں نے قبضہ کر کے اس کے جو دماغ ہیں اس کو مختل کر دیا ہو، ہے نا۔ اور یہ تہمت آپ کے پر اس لیے لگائی جاتی تھی کہ آپ نے غلط رسومات، ناجائز عادات اور خود غرضیوں کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ اب آپ دیکھیے سب سے بڑا جو قدم اٹھایا نبی نے وہ یہ کہ لڑکیوں کو زندہ میں گور کر دیا جاتا تھا، جاہلیت کا دور تھا، ایسے جاہل افراد تھے کہ نبی کے زمانے میں عجیب صورتحال تھی کہ نبی کے زمانے میں لڑکیاں جب ہوتی تھیں تو یہ باپ جو ہے لڑکیوں کا قاتل بن کے نظر آتا تھا، ننگ ان کے لیے تھا کہ لڑکی پیدا ہو جائے۔ کتنا سخت جو ہے کہتے کہ ظالم یہ لوگ موجود تھے، اور جس برتن میں ایسی جاہلیت تھی کہ جس برتن میں وہ خود کھاتے تھے اسی برتن میں جانور دیتے تھے، یوں کہہ دیا جائے جس برتن میں جانور کھاتے تھے اسی برتن میں جو ہے یہ بھی کھاتے تھے کھانا۔ یعنی اس طریقے سے تھا کہ وہ جانور صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جاہلیت کا دور تھا اور بہت سی جاہلانہ انداز تھا ان کا۔ تو اب آپ دیکھیں نبی نے ان تمام جہالت کو ختم کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا تھا، اور نتیجے میں جو ہے نبی نے یعنی مخالفت کی۔ اچھا آگے دیکھیے، یہ تمام جو ہے باتیں، ان سب الزامات کا جواب اوپر دیا جا چکا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آیت میں نے آپ سے پیش کی ہے کہ خدا نے یہ کیوں فرمایا فَضَلُّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، یعنی وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ راہ حق کی تلاش نہیں کر سکتے، راہ حق کی طرف جا ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت راہ حق کو تلاش کر پائے گا جب حق کا خواہش مند و طلبگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی جہالت، ہٹ دھرمی اور دشمنی کے بنا پر اپنے غلط اور گمراہ کن اندازوں کے تحت فیصلے کر کے، تو نہ صرف یہ کہ وہ راہ حق کو تلاش نہیں کر سکے گا بلکہ حق کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، وہ خود گمراہ ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جب نبی ان سے کہتے تھے کہ تم نیا یعنی تم جو ہے یہ دین اپناؤ، یہ راہ راست ہے، یہ راہ یعنی کامیابی کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، تو وہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یعنی ہم باپ دادا کے یعنی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، باپ دادا کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو یعنی وہ سوچتے ہوں گے یہی کہ اگر ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں تو ہمارے باپ دادا جو ہے غلط ہو جائیں گے، تو اس لیے اپنے باپ دادا کی روش پر چل رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عجیب صورتحال ہے۔ تو یہ بات جو ہے کہتے غور کرتے ہیں، سابقہ آیت کی طرح آخری آیت میں بھی جو ہے خداوند عالم روئے سخن جو ہے پیغمبر کی طرف فرماتے ہوئے اور کفار و مشرکین کی باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے، ہے نا، اور انہیں ناقابل اعتماد سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ بزرگ و بابرکت جو ہے وہ خدا کہ جو چاہے تجھے جو بھی چاہے اللہ ہدایت دے گا، اس سے بہتر چیزیں عطا فرما دے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے باغات ہونا چاہیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، ہے نا، اور ایسے محلات
کہ جو عظیم ہو، ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے جواب دیتا ہے تبارک الذی، اللہ جو ہے برکت وہ ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اس طرح پروپگنڈا کرنا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، جناب سلیمان نبی کو جو ہے کہتے کہ اتنا بڑا یعنی بڑی حکومت دیتی تھی کہ ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، ہر ایک پر جو ہے وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ گمراہ ہو چکے تھے۔ تو کیا دوسرے لوگوں کو خدا کے علاوہ کسی اور نے باغات و محلات عطا کے فرمائے ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیے تو جو باغات ہیں، محلات ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، نعمتیں ہیں، ہوائیں ہیں، چاند ستارے ہیں، یہ سب کسی اور نے دیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور کیا اس کائنات اور اس کی نعمتوں اور زیبائشوں کو سوائے پروردگار کے کسی اور نے خلق کیا ہے؟ کسی اور نے تخلیق کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا ان صفات کے مالک خدا کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ دے دے باغات، اچھے اچھے باغات دیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، مشکل نہیں اس کے لیے کہ تجھے ان سے بہتر چیزیں عطا فرمائے۔ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ پروردگار جو ہے اس کام کے لیے جو ہے کوئی دقت نہیں اس کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک مثالیں پیش کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ تشبیہات کے معنی میں ہے نا، یہ تو غور کرنے کی بات ہے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ لیکن اس لیے ایسا نہیں کرتا پروردگار کہ لوگ تیری شخصیت کو مال و دولت و محلات و باغات کے مرہون منت نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بتائے او اتنا پیسہ ان کے پاس ہے، اتنی دولت ہے، لوگ جو ہے مرعوب ہو جائیں پیسے کی بنیاد۔ نہیں، کردار، علم، صداقت، امانت داری، یہ سب جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں یعنی شخصیت کو جو ہے یعنی اس پیسے کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر جو ہے شخصیت کو نہ پہچانے، بلکہ آپ کی زندگی بھی عوام الناس، مستضعفین، محرومین اور مظلومین لوگوں کی جیسی ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جائے پناہ بن سکیں۔ جائے پناہ یعنی پناہ گاہ بن سکیں، لوگ جو ہے آنے کے لیے تک کترائے نہیں، نبی کے پاس آ گئے جگہ دے۔ تبھی تو جو ہے ایک دفعہ کا واقعہ جو میدان مباہلہ میں جا کے واقعہ پیش آیا تھا کہ جب عیسائی حضرات جو ہے نبی کے پاس آئے تھے تو نبی نے اور زرق و برق لباس پہن کر آئے تھے، فخریہ لباس پہن کر آئے تھے، اور لوگ جو ہے چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے نبی کو مرعوب کر دیں۔ ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے۔ نبی نے جو ہے توجہ ہی نہیں کی، وہ چلے گئے۔ نبی نے توجہ جب نہیں کی، وہ بار بار نبی سے بات کرنا چاہتے، نبی بات نہیں کی نبی نے۔ تو جب جانے لگے تو مولا کنا سے ملاقات ہو گئی۔ مولا کنا نے کہا کہ ذرا کپڑا جو ہے ٹھیک ٹھاک پہن کے آؤ، یہ سب ہٹاؤ۔ نبی زرق برق لباس سے مرعوب تھوڑی نہ ہوں گے، سادہ لباس پہن کے آؤ۔ جب سادہ لباس پہن کے آئے تب عیسائیوں سے نبی نے گفتگو کی ہے، تب بات کی ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے۔ وہی مسئلہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے کیوں فرماتا ہے کہ ان کے پاس جو ایسے باغات و محلات میں جو ان چیزوں سے بہتر ہے جو کفار چاہتے ہیں، کفار جو ہے باغات چاہتے ہیں، ان سے بہتر نبی کے پاس ہے۔ کیونکہ خزانے بذات ہی مشکلات کو آسان نہیں کرتے، بلکہ وہ بہت محنت اور زبردست کوشش کے بعد باغات و محلات میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہ کہتے تھے کہ رسول کے پاس جو ایک باغ ہوتا جس سے وہ اپنی گزر بسر کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے لیکن قرآن کہتا ہے خداوند عالم اپنے رسول کو باغات بھی عطا فرما سکتا ہے اور محلات بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن ان کی بعثت اور رسالت کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے جو ہے نبی کو بھیجا کیوں تھا؟ تزکیہ نفس کرنے کے لیے، آیات الہی کی تلاوت کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، قرآن حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، ہے نا۔ تو اب یہ سب نبی کا مقصد یہی تھا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی گیا اس لیے تاکہ ہم جو ہیں تمہارے یعنی اخلاق کو تمام درجے تک پہنچا سکیں، اتمام کے درجے تک پہنچا سکیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی بنیاد پر کہ نبی کا کردار ہے، نبی کا عمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے
نبی فرماتے یعنی جو تذکرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ہے نہج البلاغہ مسئلہ کیا ہے، قرآن نے مختلف جگہوں پر جو ہے بیان کیا ہے، مختلف جگہوں پر مقصد بعثت رسالت مآب رسالت یعنی بیان کیا ہے، رسول کا مقصد بیان کیا ہے، کیوں آئے تھے، وہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جو قاصعہ کے یعنی نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں اس بارے میں ایک نہایت بہت ہی عمدہ بیان آیا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے، دونوں کے بدن پر ادنا لباس اور ہاتھوں میں عصا تھا۔ اس حالت میں انہوں نے شرط پیش کی کہ اگر فرمان الہی کے سامنے جھک جائے تو اس کی حکومت اور ملک جو ہے باقی اور اقتدار قائم اور برقرار رہے گا۔ لیکن فرعون نے حاضرین سے کہا تمہیں ان کی باتوں میں تعجب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ میرے ملک کی بقا اور میری عزت کا دوام ان کی مرضی کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ فقر و تنگدستی ان کی حالت اور صورت سے ٹپک رہی ہے، یعنی ظاہراً دیکھو تو تنگدستی ہے، فقیرانہ زندگی ہے۔ اگر یہ سچ کہتے ہیں تو خود انہیں طلائی کنگن کیوں نہیں دیے گئے؟ یعنی اب یہ سوال پیدا کیا اس نے، فرعون نے یہ سب باتیں اس لیے کی کہ وہ سونا اور اس کی جمعآوری کی عظمت اور ادنا لباس پہننے کی حقارت کی علامت سمجھتا ہے، یعنی سمجھتا ہے سونا اور کنگن ہوگا تو عظمت ہے، نہیں ہوگا تو حقارت ہے، یہ وہ سمجھتا ہے، دنیاوی جو ہے وہ زرق و برق کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں، نبی والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضایت دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر خدا اپنے انبیاء کو مبعوث کرتے وقت خزانوں کے اور سونے چاندی کی کانوں کے دروازے ان کے لیے کھولنا چاہتا اور سرسبز و شاداب باغات ان کی ملکیت میں دینا چاہتا تو دے سکتا تھا۔ اگر آسمان کے پرندے اور زمین کے اگر آپ دیکھیں وحشی جانوروں کے ساتھ بھیجنا چاہتا تو بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے امتحان و آزمائش کا وجود ختم ہو جاتا، سزا و جزا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات، جزا و سزا کس کے اوپر؟ اختیار کی بنیاد پر ہے۔ خدا کے وعدے اور وعید، ثواب اور عقاب بے اثر ہوتے، حق قبول کرنے والوں کے لیے آزمائے ہوئے لوگوں کا سا اجر نہ ہوتا۔ آزمانے والا پروردگار آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ مومنین جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے ثواب کے مستحق نہ ہوتے اور الفاظ اپنا معنی اور مفہوم جو ہے کھو دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ثواب کا مسئلہ الگ ہے، عقاب کا مسئلہ الگ ہے، وعدے کا مسئلہ الگ ہے، وعید کا مسئلہ الگ ہے، عقاب کا مسئلہ الگ ہے، اللہ کی طرف سے جزا و سزا دونوں کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اختیارات کی بنیاد پر ہے۔ لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو عزم و ارادے کے لحاظ سے قوی اور ظاہری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غریب اور کمزور بنا کر بھیجا۔ ان کی غربت میں دل کی امیری ہے، آنکھوں کی قناعت شامل ہوتی ہے، اور ہر چند کی ظاہری تنگ دستی سے ان کی آنکھوں ظاہر ان کی آنکھوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اشاروں کو تکلیف، بس ایسے بات ہے کہ جب تنگ دستی ہے تو تھوڑی پریشانی تو ہوگی نا، لیکن اللہ والے ہیں اس لیے جو ہے ہر چیز میں جو ہے ان کو سکون ملتا ہے، ہر چیز کو جو ہے ان کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے۔ یقیناً جو ہے کہ اس بات کو جو ہے غور کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر انبیاء کے پاس ظاہری ایسی طاقت ہوتی جس سے کسی کو مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی، ان کے پاس اس قدر جو ہے غلبہ ہوتا تاکہ جو ہے کسی سے بھی مغلوب نہ ہوتے، اور ایسی حکومت اور شان و شوکت کے مالک ہوتے کہ تمام دنیا کی آنکھیں انہی کی طرف جو ہے کہ جھک جاتی ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر طریقے سے جو ہے ان کے پاس یعنی پوری دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ فائدہ کیا تھا کہ ان کے روب و دبدبے کی بنیاد پر لوگ ان کی طرف مروب ہوتے۔ یہاں کردار سازی کی بات ہے، یہاں کہتے ہیں کہ کردار دیکھنے کے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کی منزل ہے کہ اپنے کو سدھارو، اپنے گھر والوں کو سدھارو،
اس آگ سے بچاؤ، اس ایندھن سے بتاؤ، یعنی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ آپ غور کیجئے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بہرحال جو ہے ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر آپ دیکھیے، غور کیجئے، تو ہمارے سامنے یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم نبی کے راستے پر چلیں اور اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے ہم اپنی زندگی بسر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تاجر فرما، ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرما۔